حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ کی یادوں کو دوڑ کر تازہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جگہ بھی قبولیت دعا کی ہے۔ جب یہاں پہ دوڑیں تو یہاں بھی اپنے دل کے اندر زبان سے دعا کریں۔ یہاں پہ خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے اور گھر کی مستورات کے لیے دعا کریں، اپنی والدہ کے لیے دعا کریں، بیٹی کے لیے دعا کریں، بیوی کے لیے دعا کریں، بہن کے لیے دعا کریں، خالہ کے لیے، جتنی بھی رشتہ دار خواتین کے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک عورت بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگاتی ہے، اللہ آپ اس عورت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ جس طرح آپ نے اماں حاجرہ کو قبول فرمایا، اللہ اسی طرح میری والدوں کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ جس طرح اماں حاجرہ کو قبول فرمایا، اسی طرح میری بیٹی کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ اماں حاجرہ کی یادوں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اللہ میرے گھر کی مستورات کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما تاکہ وہ بھی دنیا کے اندر صدقہ جاریہ بن جائیں۔ پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ یہاں پہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قبول کیا، میرے بچے کو بھی قبول کر لے۔ بچوں کا نام لے لے کے دعا کریں، اللہ فلاں بچے کو قبول فرما، اللہ فلاں بچے کو قبول فرما۔ بعض دفعہ بچے کمزور ہوتے ہیں، پڑھائی کے حوالے سے کمزور ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ان بچوں کو نام لے لے کے دعا کریں، اللہ اس کی فلاں پریشانی کو ختم فرما، اس کی فلاں پریشانی کو ختم فرما۔ اگر اس جگہ بھی دعا کریں گے خصوصاً اولاد کے لیے، اپنے گھر کی مستورات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ ہی مروہ کی طرف چلے جائیں، مروہ ایک پہاڑی کے اوپر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، پہاڑی کے قریب بھی کھڑے ہو سکتی ہیں، وہاں پہنچ کے پھر دعا کریں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ یہ جگہ بھی قبولیت دعا والی، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف جب آپ آئیں گے تو سبز رنگ کی لائٹیں پھر لگی ہوئی ہیں، ان لائٹوں کے درمیان آپ نے پھر دوڑنا ہوگا۔ صفا کے اوپر پہنچ گئے، جب صفا کے اوپر پہنچے پھر بھی دعا کرنی ہے، مروہ کی طرف جائیں تب بھی دعا کرنی ہے۔ عربی عبارات کتابوں کے اندر ملتے کہ اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو آپ اردو کے اندر دعا مانگنا چاہیں تو ساری دعائیں یہاں پہ مانگ سکتے ہیں۔ آپ کا چکر صفا سے شروع ہوگا اور 7واں چکر جو آپ کا ختم ہوگا وہ مروہ پہ ہوگا۔ کہاں پہ؟ مروہ پہ۔ جب مروہ کے اوپر آپ کا چکر مکمل ہو جائے تو آپ نے یہاں پھر دعا کرنی ہے اور لمبی دعا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام افعال، ارکان، اعمال، عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جب صحیح مکمل ہو جائے اس کے بعد 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ مروہ والی جگہ کے اوپر شکرانے کے 2 نفل ادا کرنا مکروہ ہے، نہ مروہ پہ ادا کریں نہ صفا پہ ادا کریں، نہ صفا مروہ کے درمیان کسی بھی جگہ نفل ادا کریں، بلکہ یہاں سے نکل کر حرم کے اندر آ جائیں، برآمدے کے اندر آ جائیں تو وہاں پہ آ کے یہ 2 نفل ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس نوافل کی برکت سے ہمارے تمام نفل ادا کرنے کے بعد ایک واجب رہ چکا ہے جس کو کہتے ہیں حلق اور ٹنڈ کروانا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے رحم کی دعا کی ہے جو بندہ عمرے کے افعال کے بعد اپنے بالوں کو صاف کروا لیتا ہے، حلق کروا لیتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے صرف 1 مرتبہ دعا نہیں دی بلکہ 3 مرتبہ دعا دی، اے اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما جو حلق کروائے، اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما جو حلق کروائے، اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما جو حلق کروائے۔ اگر ہم حلق کرواتے ہیں، ٹنڈ کروا لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے حق کے اندر قبول ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے انگلی کے پورے کے برابر بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے، اپنے بالوں کو انگلی کے پورے کے اوپر جمع کر لے اور یہاں سے تھوڑا سا نیچے کینچی کے ذریعے وہ بالوں کو کاٹ سکتی ہے۔ جب حلق ہو گیا، قصر ہو گیا تو اس کے بعد غسل وغیرہ کر کے نئے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں۔ عمرہ آپ کا سمجھ آ گیا؟ مشکل تو نہیں ہوا؟ میں نے مسائل کو بیان نہیں کیا، مسائل مفتیان اعظام سے پوچھ لیں تو آپ کو بتا دیں گے، علماء سے پوچھ سکتے ہیں، قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، مجھ سے اگر پوچھنا چاہیں بعد کے اندر تو انشاءاللہ رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو ہم دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں۔ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتے وقت کتنے کام تھے؟ 2۔ کون کون سے؟ اعتکاف کی نیت اور بیت اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑتے ہی دعا کرنا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے 2 کام، کون کون سے؟ استقبال اور استلام، استقبال اور استلام۔ طواف شروع کرنے کے وقت 2 کام، دائیں کندھے کو ننگا اور فوجی چال چلنا پہلے 3 چکروں میں۔ طواف مکمل ہونے کے بعد 3 مسنون اعمال، ملتزم پہ دعا، مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت اور تیسرا آب زمزم پینا۔ صفا مروہ کی سعی سے پہلے استلام، صفا پہ دعا، پھر اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان کتنے چکر؟ 7 چکر۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 2 نفل
شکرانے کے اور مسجد حرام کی اندر پڑھنے مروہ اور صفا والی جگہ پہ ادا نہیں کرنے. اس کے بعد حلق. عمرہ مکمل ہو گیا نہیں ہوا؟ جی عمرہ ہو گیا. عمرے کے بعد ہم حج کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ میں آدھے گھنٹے کے اندر یہ حج کا بیان کر لیتے ہیں. حج کے 2 فرض ہیں. پہلا وقوف عرفہ، نمبر 2 طواف زیارت. ٹھیک ہے، میں موٹے موٹے بیان کر رہا ہوں، میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا. حج کے کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں. وقوف عرفات یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، قیام کرنا، وقوف کرنا. نمبر 2 طواف زیارت. حج کے 8 واجبات ہیں. ویسے واجبات 20 ہیں، لیکن میں صرف موٹے موٹے جو عموماً پیش آتے صرف انہی کو بیان کروں گا. نمبر 1 وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 2 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، یعنی 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا. 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 10 کنکریاں مارنا. نمبر 3 قربانی کرنا. نمبر 4 حلق کروانا. حلق کا معنی ٹنڈ کروانا. نمبر 5 ان 3 اعمال کے اندر ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا، ترتیب کو مقدم رکھنا. پہلے کنکری، پھر قربانی، اس کے بعد حلق. حنفیہ کے نزدیک ان 3 اعمال کے اندر ترتیب واجب ہے. اگر کوئی بندہ ترتیب کو مقدم نہیں رکھتا، ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، اس نے ان چیزوں کے اندر تقدیم اور تاخیر کر دی تو اس کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے گا. دم کا معنی پھونک مارنا نہیں ہے. دم کا معنی بکرے کو ذبح کر کے غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کر دینا، وہ گوشت خود بھی استعمال نہیں کرنا. وہاں جاتے ہیں سرکاری طور پہ عزیزے کے اندر رہتے ہیں تو وہاں بیانات کے لیے مکہ مکرمہ کے علماء بھی آتے ہیں اور یونیورسٹیوں کے طلباء بھی آتے ہیں. 1 گھنٹہ بیان ہوتا ہے یا آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، حج کا طریقہ بیان کرتے ہیں. وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان 3 اعمال کے اندر ترتیب واجب نہیں ہے. ہم سے بہت اچھے ہیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم سے اچھے ہیں الحمدللہ. لیکن چونکہ ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہمارے بڑے یہی فرماتے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، کہ ہمارے نزدیک چونکہ ترتیب واجب ہے لہٰذا وہاں پہنچ کر حنفیہ کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوگا، ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. اگر کسی بندے نے 10 ذی الحجہ کو قربانی سے پہلے حلق کر لیا، قربانی کو بعد میں کیا، تو اس بندے کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. اس لیے دوسروں کی باتوں کے اندر بالکل نہ آئے. وہاں پہ لٹریچر تقسیم ہوگا، کتابیں تقسیم ہوں گی، بیانات کیے جائیں گے، مختلف طریقے سے آپ کو اس کے اوپر تیار کیا جائے گا. آپ نے کسی کی باتوں کے اندر نہیں آنا. آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ میں ملک پاکستان کے اندر اپنے علماء سے سیکھ کے آیا ہوں کہ ان 3 اعمال کے اندر ترتیب واجب ہے. پہلے کیا ہوگا؟ کنکریاں مارنا. نمبر 2 قربانی. نمبر 3 کنکریاں مارنا، حلق کروانا. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. نمبر 6 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا. کتنے ہو گئے؟ 6. نمبر 7 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا. نمبر 8 طواف وداع. جب مکہ مکرمہ سے پاکستان کی طرف آنا ہوتا ہے یا مدینہ کی طرف جانا پھر وہیں سے واپسی ہوتی ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں. اور یہ طواف کرنا آفاقی کے اوپر، یعنی ہم پاکستان سے جانے والے ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہوگا. تو کتنے ہو گئے؟ 8. اس کے علاوہ اور بھی واجبات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا. یہ جو موٹے موٹے میں صرف اسی کو بیان کرتا ہوں. پہلا واجب وقوف مزدلفہ. پہلا کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا. نمبر 2 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی، یا یوں کہہ لیں 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں مارنی. نمبر 3 قربانی. نمبر 4 حلق. نمبر 5 ترتیب. نمبر 6 11 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنی. نمبر 7 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنی. نمبر 8 طواف وداع. جب مکہ سے آپ کی واپسی ہوگی جدہ پاکستان کی طرف یا مدینہ سے واپسی ہے تو وہاں طواف وداع کر کے جانا. یہ طواف وداع واجب ہے. کتنے واجبات ہو گئے؟ یہ سبق میں آخر میں سنوں گا. حج کے 2 فرض اور واجبات 8. حج کے 5 دن ہیں. حج کے
8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ حج کے ایام کتنے ہیں؟ 5، فرض 2، واجبات 8 اور دن